حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہے اور بلا تعین اوقات حضور سے یہ درس لیتے تھے۔ مسجد نبوی میں ان لوگوں کا ٹھکانہ تھا اور وہیں یہ رہائش پذیر ہوتے۔ کبھی لکڑیاں کاٹ کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتے، کبھی فاقے کاٹتے۔ حضور کے گھر میں ان کے لیے جو چیزیں میسر ہوتی حضور بھجوا دیتے۔ بعض لوگ ان کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہراتے اور ان کی ضیافت کرتے۔ فرماتے ہیں ایک دن بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور میں نے چاہا کہ میرے لیے میری ضرورت کا سامان نصیب ہو، لیکن مجھے سوال بھی نہ کرنا پڑے۔ اگرچہ مخمصے کی حالت میں اگر آپ سوال کر لیتے ہیں تو حالت مخمصہ میں جب آپ کی زندگی کا رشتہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو وہ شرعاً جائز رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ مسجد میں داخل ہوتے تھے، اور میرا خیال یہ تھا کہ کوئی شخص گزرتا ہوا میرے چہرے پر یہ جو حالت ہے میرے باطن کی اندر کی اور بھوک کی شدت کا جو عالم ہے وہ میرے چہرے سے بھانپ لے گا اور میری ضرورت کو محسوس کرتے میرے درد کا درمان کر دے گا، لیکن جو بھی آتا شاید اسے اندر جانے کی جلدی ہوتی اور وہ تیزی سے گزر جاتا۔ میں سلام بھی کہتا اور وہ جواب دیتا اور اندر چلا جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہا کہ میرے چہرے سے میرے اندر کی کیفیت کسی نے نہ پڑھی، تو میں نے سوچا چلو کسی سے بات کرنی چاہیے تو پھر وہ میرے اندر کے معاملے بوجھ سکے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو میں نے ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا، تو انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے، اور میرا مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا، کوئی آیت قرآنیہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا۔ شاید انہیں بھی حضور کی مسجد میں حاضر ہونا اور وہاں جا کے حضور کے انتظار میں بیٹھنا بڑا عزیز تھا، اور وہ بھی جلدی میں تھے، اور وہ بھی چلے گئے اور آیت بتائی اور میرا مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ اب میں وہاں موجود تھا کہ ایک سمت سے روشنی آئی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ حضور تشریف فرما ہوئے تو میں نے سلام پیش کیا، تو میرے دل میں آیا کہ میں حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھوں، تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی دریافت کیا۔ تو آقا کریم نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ تو مسئلہ تو میرا یہی تھا۔ تو میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو حضور نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور اہل خانہ سے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات سن کر میری جان میں جان آ گئی، کیونکہ بھوک سے کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کام بن گیا، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں جاؤ انہیں بھی بلا لاؤ۔ تو کہتے ہیں حکم تھا، میں بلا لایا، 70 لوگ تھے، اور دل میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ دودھ کا ایک پیالہ اور 70 لوگ ہیں تو ایک ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ خیر حکم تھا، بلا لایا۔ حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیتے ہوئے ارشاد کیا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیالہ دیا اور اسے پینے کے لیے کہا، اور نظر میری دودھ پہ جمی تھی، اور وہ سیراب ہو کے پی گیا اور ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ خیر میرے دل کو قرار آ گیا، میں نے دوسرے کو پیش کیا، اس نے بھی سیراب ہو کے پیا، قطرہ کم نہیں ہوا۔ پھر تیسرے کو، چوتھے کو، 70 آدمی دودھ پی گئے،
لگتا تھا اللہ نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 70 آدمی پی گئے تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک میں رہ گیا ہوں اور ایک آپ نے نوش جاں کرنا ہے۔ تو فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ تو کہتے ہیں میں نے پینا شروع کر دیا۔ کہا کہ میں نے خوب سیراب ہو کے پیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے رج کے پیا، کوئی کسر نہ رہ گئی تو حضور نے پھر کہا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھوں سے پیالہ لیا اور نوش جاں کیا اور ساتھ فرمایا ساقی القوم آخرہم شربن، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے وہ پینے میں آخر ہوتا ہے۔ اب دودھ کا ایک پیالہ تھا، 72 لوگوں نے نوش جاں کیا۔ اعلی حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ دودھ کے ایک پیالے میں اتنی برکت آئی کہ 70 آدمی پی گئے اور دودھ کا پیالہ اسی طرح کا ہے۔ اب ایک تو پہلو حضور کی عظمتوں کا ہے اور حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے اور حضور کا معجزہ ہے، لیکن میں اس کے ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ چونکہ آج عنوان سیرت کا ہے تو میں ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، یہ تو ہم سنتے بھی ہیں اور اس پر ہم سبحان اللہ بھی پکار لیا اور پکارنا بھی چاہیے، لیکن اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ دودھ کا ایک پیالہ جس کو 72 آدمی پی گئے تھے، 71 آدمیوں کا جھوٹا وہ میرے حضور نے پیا تھا۔ یہ حضور کی سیرت کا وہ رخ ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اتار دیں تو ایک دوسرے سے کراہت اور دوریاں ختم ہو جائیں۔ مومن کے جھوٹے میں شفا رکھی گئی ہے اور مسلمانوں کے اندر جو باہمی محبت ہے اس سے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ غلام حضور کے، وہ صحابہ جو 2 3 دن کی پیاس اور بھوک سے سخت مضطرب اور بے چین تھے، انہوں نے رج کے دودھ بھی پیا اور پھر حضور نے 71 آدمیوں کا جھوٹا خود نوش جاں کر کے دنیا کے سامنے انسان کی توقیر رکھی اور بتایا کہ مسلمانوں کا درجہ کیا ہوتا ہے اور انسان کی عزت کیا ہوتی ہے۔